اور ڈپریشن کا علاج بھائی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دیا کہ جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا. قرآن نے اس کی حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت کرو. ہمارے ایک دوست ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, جامعۃ الرشید میں پڑھتے رہے, انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں ہم سے. انہوں نے کوئی انگریز کی کتاب پڑھی جو موٹیویشنل اسپیکر تھا, جس نے کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں اور کامیاب لوگوں میں یہ ہے اور بہت زبردست زندگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رائٹر ہے مشہور آدمی اور اس کی اپنی موت خودکشی سے ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اس کا نام اور اس کا حوالہ یہ مجھے دینا, تو میں نام کے ساتھ حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بولو بتاؤں کہ جو لوگوں کو موٹیویشن کر رہا ہے. ایک دم ماہر نفسیات آئے تھے ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے, ان کے بھائی آئے ملنے کے لیے ماہر نفسیات. کہتے ہیں میرا بڑا بھائی, اس کا کام ہی ڈپریشن کا علاج ہے, وہ اسی فیلڈ کا ماسٹر ہے, ساری زندگی وہ یہی کرتا رہا ہے, لیکن خود ڈپریشن کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. بہت ایجوکیٹڈ, پڑھا لکھا, اس کا کام تھا کاؤنسلنگ کرنا لوگوں کو ڈپریشن سے. ایک تو دیکھو یاد رکھو, بعض دفعہ ڈپریشن یہ کسی ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتی, آپ کے باڈی میں کوئی ایسا کوئی موروثی ہوتی ہے یا کوئی دماغ میں کوئی ایسے کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ ہونے کے باوجود بھی آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ تو ایک جسمانی بیماری ہے نا, جیسے کچھ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں یا کچھ بڑے ہو کر شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, موروثی ہے. تو بعض دفعہ موروثی بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ بڑے اچھے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, ان کو کوئی ڈپریشن حقیقت میں نہیں ہوتا, وہ دماغ کی بیماری ہوتی ہے. وہ تو قدرت کی طرف سے ہے, وہ تو نیک آدمی کو بھی ہو سکتی ہے, برے کو بھی ہو سکتی ہے. وہ تو ڈاکٹروں سے جب میرے رابطے انہوں نے بتایا کوئی کیمیکل کیا ہو جاتے ہیں اوپر نیچے, پھر میڈیسن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھایا جائے بٹھایا جائے, وہ میڈیکل وہ دواؤں ہی سے اس کا علاج ہے. وہ حالات کی وجہ سے ہے. میرا یہ بھی نہیں ہو رہا, مجھے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں مل رہا, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا, میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. حالانکہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے, ان کا معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز فٹ فاٹ چل رہی ہوتی ہے, لیکن بس ہوس. ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا ڈپریشن کا اسلام میں علاج کیا. میں نے کہا تقدیر کا عقیدہ, اتنا بہترین علاج نبی نے بتایا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کو ہر سال اس زہر کھانے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. اب ایسی بات کی آپ کی زوجہ نے جس سے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وہ میں نے زہریلا گوشت کھا لیا تھا, وہ ٹھیک تو ہو گیا, لیکن ہر سال اس زہر کا اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی ٹینشن نہیں, فرمایا کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا, یہ میرا مقدر تھا. مقدر پہ کیا نہیں ٹینشن لے, یہ تو ہونا ہی تھا. یہ جو چیز رفعت الاقلام وجفت الصحف. عبداللہ بن عباس نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں, نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام, اے لڑکے بات سن. جب کہتے ہیں نا کسی کو پیار سے, وہ لڑکے بات سن, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کے حکام کی. اور احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر, مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب؟ مصیبت میں کام بنے نہ بنے تسلی دینے کے لیے اللہ آ جائے گا, تسلی ہوگی, ٹینشن میں نہیں جاؤ گے. اور آگے کیا فرمایا, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ, پوری دنیا جمع ہو کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نا, نہیں پہنچا سکتی مگر وہ فائدہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے.